وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر برائے قانون مرتضیٰ وہاب اعلیٰ سطح کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. جی لا اینڈ آرڈر سچویشن کے بارے میں اس کا جائزہ لینے کے لیے اور بالخصوص جو کل رات کا ایک اندوناک واقعہ ہے جس میں علی رضا عابدی صاحب کو شہید کر دیا گیا، اس کے بارے میں بھی رپورٹس چیف منسٹر صاحب نے طلب کی تھی لا انفورسمنٹ ایجنسی سے. آئی جی صاحب نے، ڈی جی رینجرز نے اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے وزیر اعلیٰ صاحب کو بریف کیا تمام چیزوں کے بارے میں. بنیادی طور پر وزیر اعلیٰ صاحب نے اظہار برہمی کیا جو کہ پچھلے 2 ہفتوں میں 3 بڑے واقعات اس شہر میں ہوئے ہیں جن کے سیاسی تانے بانے ان کے بارے میں سختی سے نوٹس لیا اور غصے کا اظہار کیا کہ ایک مثالی لا اینڈ آرڈر سچویشن اس شہر میں ہم نے بڑی قربانیوں کے بعد قائم کی تھی، اس کو کون نشانہ بنانے کی کوشش کرے اور کیسے پولیس ان چیزوں کو کنٹرول کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی. کچھ اہم فیصلے کیے گئے. بریف کرتے ہوئے یہ بتایا گیا کہ جو پچھلے 6 واقعات ہیں اس کے اندر انویسٹیگیشن میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے، بہت سارے شواہد اکٹھا کیے گئے ہیں اور ہم آلموسٹ اس جگہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ سچویشن کو ہم بریک کر دیں گے کہ کون لوگ ان چیزوں میں انوالو تھے جن کی وجہ سے یہ انسیڈنٹ پیش ہوئے. اس معاملے میں فردر بات نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ تفتیش چل رہی ہے. اس طرح کی کوئی بات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردوں کو بھی لیڈ دینے کے مترادف ہوگا. وزیر اعلیٰ صاحب نے اس بات کا اعادہ کیا کہ جس طریقے سے بڑی محنت کے بعد کراچی کے اندر ہم نے خوف کی فضا کو ختم کیا تھا اور کراچی کے شہریوں کو ایک امن کی فضا دی تھی، اسی سچویشن کو ہمیں ایک بار پھر قائم کرنا ہے. اور اسی بات کی تلقین انہوں نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کی کہ جو کچھ بھی ان کو کرنا پڑا اس سچویشن کو کریٹ کرنے کے لیے وہ کریں. سندھ حکومت کے طور پر جو مدد چاہیے، جو فیسیلیٹیشن چاہیے وہ چیف منسٹر صاحب کریں گے، سندھ گورنمنٹ کرے گی. سندھ کا کافی جو ماضی کے انسیڈنٹس ہیں پچھلے 2-2.5-3 ہفتوں کے ان میں مماثلت ہے. میں اس کے بارے میں کامنٹ ابھی نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ پری میچور بات ہے، بٹ بہت پروگریس ہوئی ہے اس کی انویسٹیگیشن میں اور بہت جلد انشاءاللہ ہم اس کے روٹ کاز تک پہنچ جائیں گے یہ چیز کہاں سے ہو رہی ہے. یہ وجوہات تو بہت ساری ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا کہ کورٹ میں کیسز فائل ہو جاتی ہیں، نیب کی انکوائری سٹارٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کام پھر متاثر ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلی جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا اس کے اندر اس بات کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم کراچی کے ریڈ زون کے اندر، کراچی کے انٹری ایگزٹ پوائنٹس کے اندر اور جو شارع فیصل ہے، یونیورسٹی روڈ ہے، ہمارا کنونشن سینٹر ہے، نیشنل اسٹیڈیم ہے، وہاں پر کیمرز کی تنصیب دے کے ایک ماڈل سیف سٹی پروجیکٹ کو ہم سٹارٹ کریں گے. آج پھر وزیر اعلیٰ صاحب نے چیف سیکرٹری کو اور آئی جی صاحب کو اس بات کی ڈائریکشن دی ہیں کہ اس معاملے کو ہنگامی بنیادوں پر حل کیا جائے اور فوری طور پر اس سیف سٹی پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کیا جا سکے. گورنمنٹ کے بہاف پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو وزیر اعلیٰ صاحب نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ جو چیز بھی جس طرح کی سپورٹ چاہے وہ فائنینشیل ہو، پولیٹیکل ہو، اس کی ضرورت اگر ان کو چاہیے سندھ گورنمنٹ سے، وہ چیف منسٹر صاحب نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ سندھ گورنمنٹ وہ کرے گی. اگر وزیر اعلیٰ کا اپروول چاہیے تو وزیر اعلیٰ کا اپروول دیا جائے گا، اگر کابینہ کا اپروول چاہیے تو کابینہ کا اپروول دیا جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے. اب انشاءاللہ آپ دیکھیں اس میں پیش رفت کی جائے گی. یہ گرفتاریاں کل کے روز میں کافی ساری ہوئیں. 2-3 گینگز کو بھی سندھ پولیس نے بسٹ کیا ہے اور رینجرز نے بھی کارروائی کرتے ہوئے کچھ لوگوں کے خلاف ایک آرمز کا کیشے پکڑا تھا. بٹ میں سمجھتا ہوں اس کے بارے میں ابھی بات کرنا قبل از وقت ہے، اس کے بارے میں زیادہ کامنٹ نہیں کرنا چاہیے. میں اس بات کی یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کراچی والوں کو کہ سندھ گورنمنٹ، سندھ چیف منسٹر نے سختی سے ان لیپسز کا نوٹس لیا ہے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اس بات کی تاکید کی ہے کہ جس طریقے سے جو بھی کرنا پڑا کراچی کو محفوظ بنانے کے لیے، سندھ کو محفوظ بنانے کے لیے ان چیزوں کو کیا جائے تاکہ ایک بار پھر امن کی فضا اس شہر کے اندر ہو اور لوگ پریشان نہ ہوں. ایک اور میرے ذہن سے نکل گئی، کچھ ریکروٹمنٹ کی بھی مسائل تھے جو پولیس کے اندر انڈر سٹافنگ ہے. اس کے بارے میں چیف منسٹر صاحب نے اس بات کی ہدایت دی کہ جتنی ریکروٹمنٹ کی ضرورت ہے وہ ریکروٹمنٹ کی جائے، فوری طور پر کی جائے. جس طرح کے اپروول، جس طرح کی منظوری کی ضرورت ہو، خواہ وہ چیف منسٹر آفس سے ہو، خواہ وہ سندھ کابینہ سے ہو، اس کی منظوری دی جائے گی. اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. آئی جی صاحب کو ہدایت دے دی گئی ہے کہ ہنگامی بنیادوں پر پولیس افسران اور پولیس جوان کی ریکروٹمنٹ کی جائے اور اس بات کا بھی اعادہ کیا گیا ہے کہ ان جوانوں کی جو ٹریننگ ہوگی وہ سندھ پولیس اور پاکستان آرمی کے تعاون کے ساتھ کی جائے گی جیسے کہ ماضی میں 25,000 پولیس جوانوں کو ہم نے ٹرین کیا تھا. بہت شکریہ. وزیر اعلیٰ صاحب نے آئی جی صاحب کو حکم دیا کہ وہ سیاسی شخصیات
جن کے بارے میں ایسے خدشات ہیں کہ جن کے ساتھ کوئی ایسا نوٹس ہے یا ایسی کوئی خبر ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، ان کا سیکیورٹی آڈٹ کیا جائے، ان کی سیکیورٹی کو بیف اپ کیا جائے تاکہ کسی بھی اس طرح کے انٹوورڈ انسیڈنٹ کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ صاحب نے محکمہ داخلہ کو اس بات کی تلقین کی کہ وہ ان ٹیررسٹ جن کی کورٹوں سے بیل ہو جاتی ہے، جن کے خلاف بڑے بڑے شواہد موجود ہیں، جن کے خلاف ایویڈنسز موجود ہیں، بٹ ان کے باوجود کسی وجہ پر اگر کورٹوں سے ان کی بیل ہو جاتی ہے، ان کی رہائی ہو جاتی ہے، تو ان کی ایک لسٹ مرتب کی جائے اور اس کی روک تھام کے لیے جو فوری طور پر کارروائی کرنے کی ضرورت ہے وہ کارروائی کی جائے۔ اس کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ کے نوٹس میں کچھ ایسی تقاریر، کچھ ایسے سٹیٹمنٹس بھی پیش کیے گئے جو پاکستان سے باہر کچھ لوگ کر رہے ہیں، جن کا مقصد کراچی کے امن کو خراب کرنا ہے، کراچی کے امن کو متاثر کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے چیف سیکرٹری کو اس بات کی ہدایت دی کہ وہ فورن آفس سے رجوع کریں اور سارے شواہد فورن آفس کو پیش کریں تاکہ ان ممالک کے جو سفیر ہیں ان کو بلا کے ان کے سامنے پروٹیسٹ رجسٹر کیا جا سکے، تاکہ وہ لوگ جو کہ انسائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو لوگ کراچی کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان ممالک کے اندر ان کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے دہشت گرد جو کہ پاکستان سے باہر موجود ہیں لیکن جن کے خلاف یہاں پر پروسیڈنگز چل رہی ہیں، کیسز ہیں، FIRs ہیں، ان کے لیے بھی ریڈ وارنٹ انٹرپول کے تھرو ایشو کیے جائیں۔ چیف منسٹر صاحب نے ہوم سیکرٹری صاحب کو اس بات کی ہدایت کی کہ اس کے اوپر بھی پروسیڈنگ سٹارٹ کریں، جو بھی کورسپونڈنس کی ضرورت ہے، جس اپروول کی ضرورت ہے وہ چیز کی جائے تاکہ وہ دہشت گرد جو کہ کراچی سے باہر بیٹھ کے، پاکستان سے باہر بیٹھ کے کراچی کے امن کو نشانہ بنا رہے ہیں، کراچی کے امن کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی کی جا سکے اور ان کو پاکستان واپس لا کر سزا دی جا سکے۔